تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ 40 ارب روپے کے اسکیم کے حوالے سے ہے۔ کچھ ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں، کون لوگ ملوث ہیں، کیا معاملات ہیں اور کن کے نام جو ہیں وہ سٹاپ لسٹ پہ ڈالے گئے ہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کچھ تفصیلات مزید اس میں آئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو جو بھی نیا ویلاگ بنے وہ آپ کو مل سکے۔ تو سر جناب، صورتحال یہ ہے کہ 40 ارب روپے کی جو ہوش ربا ایک سٹوری تھی جو میں نے بریک کی، یقیناً وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا اتنا بڑا سکینڈل کسی نے بریک نہیں کیا۔ اور آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ دیگر میڈیا دیکھیں تو پچھلے 2-3 دن سے وہ بھرا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور کشیدگی ہے، جنگ کا خطرہ ہے، اس کے باوجود بھی اس خبر جو ہے اس نے کافی جگہ لی اور اس وقت ٹاپ اس میں چل رہی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ لیں، اگر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہیں، ایکس ہو گیا، فیس بک ہو گیا، تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ خبر ملے گی۔ اب چلتے ہیں جناب کچھ تفصیلات کی جانب۔ تو میں نے خبر دی تھی کہ 40 ارب روپیہ جو ہے کوہستان اپر سے، داسو سے نکلا ہے نیشنل بینک سے، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مختلف بینکوں میں یہ شفٹ ہوا، اور جب معاملات کافی حد تک خراب ہوئے اور کچھ شکایات وغیرہ ملی تو نیب نے کیا کیا کہ تقریباً 50 اکاؤنٹ فریز کر دیے، ساتھ ساتھ انہوں نے جو ریکارڈ تھا وہ بھی قبضے میں لے لیا۔ یہاں تک تو بات چل رہی تھی۔ اب اس میں انکشافات کیا ہوئے ہیں؟ انکشافات یہ ہوئے ہیں کہ 2023-24 کے اندر ایک آڈٹ ٹیم وہاں گئی۔ آڈٹ نے جب اس تمام ڈاکومنٹس کو دیکھا تو انہوں نے اپنی آبزرویشنز دیں۔ ان کی آبزرویشن یہ تھی کہ کوئی 21 ارب روپیہ وہاں پہ نکلا ہے 2022-23-24 کے اندر۔ اس رپورٹ میں یہ بھی تھا کہ جناب ہم نے جو وہاں پہ یہ دیکھا کہ یہ پیسے تو سسٹم سے نکل گئے تھے، لیکن جب ہم نے وہاں پہ جا کے ان کے کھاتے چیک کیے، یعنی جو رجسٹرز ہوتے ہیں وہ چیک کیے، تو وہاں پہ ہمیں یہ اس کا ریکارڈ نہیں ملا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم سے نکل گئے پیسے، لیکن جو ان کے جو لیجر ہوتا ہے، جو کھاتے ہوتے ہیں، کھاتوں کی بک ہوتی ہے، اس کے اندر یہ نہیں ملے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ جب انہوں نے چیک کیا کہ کیا یہ پیسے کوئی چیک بکس کے ذریعے جو چیک وہاں پہ آئے ہیں وہ چیک کیے، تو پتہ یہ لگا کہ جناب یہ وہ چیک ہے ہی نہیں، یعنی چیک بک جو ان کے پاس تھی اس کو استعمال نہیں کیا گیا، اس کے لیے علیحدہ سے چیک بک بنائی گئی۔ اب چیک بک کون دیتا ہے؟ چیک بک جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ٹریجری آفس دیتا ہے یا اے جی آفس دیتا ہے۔ تو اب چیک بک دی گئی اور یہ جعلی، آپ سمجھ لیں کہ جعل سازی کی گئی، اور ان کو ایسی چیک بک دی گئی جو کہ ریکارڈ سے الگ تھی، یعنی جو پیسے اس پہ نکلنے تھے وہ ریکارڈ میں نہیں آنا تھا، تو انہوں نے اپنا مینول ریکارڈ اس طرح رکھا کہ ان کی چیک بک استعمال نہیں ہوئی، نہ ہی ان کا جو لیجر ہے اس کے اندر اس کی انٹری ہے۔ اب یہ بڑی حیران کن تھی جو ڈی جی اکاؤنٹس ہیں، ڈی جی آڈٹ کے لیے، تو ڈی جی آڈٹس چونکہ اس کی آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اس پہ آبزرویشن اٹھائی، تو ان کو سی این ڈبلیو نے یہ جواب دیا کہ آپ کو ہم اس کے حوالے سے رپلائی بھجوا دیں گے، یعنی جواب ہم دے دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن سے آج کا دن ہے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سی این ڈبلیو کو بھی پتہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا اس کے اندر گھپلہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب میں نے فردر اس میں جب وہ معلومات کی کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اے جی آفس ملوث نہ ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ اے جی کے پاس روزانہ ڈیٹیل آتی ہے کہ حکومتی جو ہیڈز ہیں اس کے اندر سے کتنی رقم نکل رہی ہے، کہاں کہاں سے نکل رہی ہے،
اور کتنی رقم کہاں کہاں جمع ہو رہی ہے، یعنی کس کس شہر سے جمع ہو رہی ہے۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر پشاور سے 10 ارب نکل جائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی پشاور بڑا شہر ہے، کوئی ٹھیکے بڑے ہوں گے، کوئی اس قسم کا ہوگا۔ اب کوہستان کے اندر سے اور اس اکاؤنٹ سے پیسے نکل رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے ان کو پتہ نہ ہو؟ ان کا ایک جو سسٹم ہے، سی پی یو سے کہتے ہیں، یہ اسپیشل اکاؤنٹنگ پروسیجر ایک اپنا ان کا سسٹم ہے، اس کے سسٹم کے اندر بھی پتہ لگتا ہے۔ تو کیسے مطلب انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی؟ اچھا پھر میں نے معلومات کی کہ جی اس میں اب آڈٹ کا کیا کام ہے، تو آڈٹ کا کام انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو 2-3 سال بعد جاتے ہیں اس کا آڈٹ کے لیے، جو مطلب اسی سال تو آڈٹ کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن سلو ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم جاتے ہیں وہاں، جب سارا سال گزر جاتا ہے، فائنینشیل ایئر بند ہو جاتا ہے، وہ لوگ اپنے کام ہم سارے رسیدیں سیٹ کر لیتے ہیں، تو ہم اگلے سال جاتے ہیں۔ پھر جب ہم رپورٹ بناتے ہیں تو ہم جا کے ان کو ایک ان کی آبزرویشن دیتے ہیں، پھر وہ ڈپارٹمنٹ جو ان کے ہوتا ہے وہ اپنی کمیٹی میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹ کمیٹی ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی۔ اگر وہ کوئی سیٹسفائیڈ جواب نہ دے سکے تو پھر وہ پیرے بنتے ہیں اور پھر وہ کتاب میں آتے ہیں۔ کتاب جو ہے تقریباً 2 سال بعد آتی ہے، پھر وہ جاتی ہے پیش کرتے ہیں گورنر کو، گورنر بھجوا دیتے ہیں جناب اسمبلی کو۔ اسمبلی میں جو ابھی چل رہا ہے معاملہ، جو آڈٹ پیرے لگے تھے 2018-19 میں، وہ ابھی اس پہ ابھی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جب 2025 کا معاملہ آئے گا تو 2030-32 آ جائے گا۔ اس وقت تک وہ لوگ یا تو مر چکے ہوں گے، ریٹائر ہو چکے ہوں گے، یا پاکستان سے فرار ہو چکے ہوں گے۔ تو کچھ عجیب سسٹم ہے جس کے اندر آپ کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس کے اندر میں نے پوچھا کہ بھئی پیسے جو ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک بہت بڑا ہیڈ ہے، اس کے اندر جو ٹھیکیداروں سے ارنسٹ منی ہے وہ ہم لیتے ہیں، یعنی وہ جو ایڈوانس میں ان سے رقم لی جاتی ہے پیشگی جو ٹینڈر کے لیے، پھر ان سے بعد میں ریٹینشن منی روکی جاتی ہے کہ جی آپ کے بل سارے کلیئر ہوں گے لیکن 50% ہم روکیں گے، اور جب سارا کلیئرنس ہو جائے گی تو اس کے بعد کچھ عرصے بعد دینی ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس اکاؤنٹ میں پیسے ہی پیسے آ رہے ہیں اور نکلے بھی جا رہے ہیں۔ اب بعض اوقات اس میں سرکاری جو مجھے بتایا گیا کہ پینشن کے پیسے بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی جو لیپس ہونے ہوتے ہیں وہ پیسے بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ کنواں ہے، اس کنویں سے جتنے جو نکال لیا۔ اب یہ ہیڈ ایسا ہے کہ اس کے اندر نہ تو یہ لیپس ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی ریلیز آرڈر ہوتا ہے، نہ ہی کوئی، بس جس کا دل چاہا اس نے وہاں پہ بل بنایا کہ جی میں نے اتنا کام کیا، مجھے میری ٹینشن منی اتنی پڑی ہوئی ہے، مجھے دے دیں۔ بوگس بلایا، بوگس جو بل بنے، اور جو محکمہ ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اس کے ساتھ، وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس افسر ہوتا ہے اس سے ویریفائی کرا کے جناب وہ چیک ویک بنا کے، جو جعلی چیک انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس، وہ جا کے نیشنل بینک، چونکہ وہاں پہ اسٹیٹ بینک نہیں ہوتا، نیشنل بینک میں جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ نیشنل بینک خود ہی اس کو جمع کرتا ہے، خود ہی ویریفائی کرتا ہے، اور پھر وہ اس کے پیسے یا تو کیش اس کو مل جاتے ہیں، اگر اس کے اوپر کراس کیا ہوا تو کراس چیک ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس طرح کا گھپلہ ہے، اور یہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اور جگہوں پہ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ سسٹم کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ سا ہے۔ وزیر اعظم نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے، انہوں نے بھی ایک میٹنگ کال کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ایکشن لیا ہے، انہوں نے بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی اپنے میٹنگ بلا لی ہے پیر کو، اس کے اندر مختلف لوگ جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے تاکہ وہ بریف کر سکیں۔ اب نیب اپنی کارروائی کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کافی سارے لوگ ہیں جن کے نام جو ہیں وہ سٹاپ لسٹ پہ ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ پاکستان سے فرار نہ ہو سکیں۔ اس میں بینک کے لوگ بھی ہیں، اس میں CNW کے لوگ بھی ہیں، AG کے لوگ بھی ہیں، اس طرح ڈفرینٹ عام لوگ بھی ہیں، تو ایک بڑی فہرست ہے۔ تو اب یہ ہے کہ پوری پاکستان کی قوم اس وقت تو جاگ گئی ہے، ان کو پتہ لگ گیا کہ اسکیم ہوا ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو کس طرح پکڑا جاتا ہے۔ اب ان پیسوں سے جائیدادیں خریدی گئی ہیں، پلاٹس خریدے گئے ہیں، اور کچھ سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے بھی اس میں کافی اپنا مال کمایا ہے۔
تو اب یہ چیز پھیلے گی، یعنی جب انیشلی 50 اکاؤنٹ ہیں، ان اکاؤنٹ سے مزید 100 اکاؤنٹس میں پیسے گئے ہوں گے، ان کو بھی دیکھا جائے گا، جو بینیفیشری ہے آخری، اور پھر اس نے اس پیسوں سے کیا خریدا ہے، اس نے کہاں پہ بزنس شروع کیا ہے، وہ دیکھا جائے گا۔ اس میں بہت ساری جائیدادیں جو ہیں وہ فریز ہوں گی، ان کو منجمد کیا جائے گا۔ اس میں اکاؤنٹس مزید بھی آئیں گے جو اسی طرح ان کو بھی فریز کیا جائے گا، اور جو لوگ ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ تو بڑی بڑی خبریں اس کے اندر آنے والی ہیں۔ جوں جوں یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے میں آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا رہوں گا۔ یہ ظاہر ہے میری زندگی کا ایک بہت بڑا اسکیم تھا جس کو میں نے انرتھ کیا ہے، تو یقیناً میں چاہوں گا کہ میں اس کا پیچھا کرتا رہوں اور فالو اپ سٹوریاں آپ کو دیتا رہوں۔ اس حوالے سے اگر دوستوں کے ذہن میں کوئی چیز ہو، آپ کچھ سمجھنا چاہیں، کوئی چیز کو آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوئی، تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ صرف میری سٹوری نہیں ہے، نیب نے بھی اس پہ کام کر لیا ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی جو ڈی جی آڈٹ کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھی اس کا چیز آ گئی ہے۔ تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف میری خبر ہی ہے۔ تو بہرحال اداروں کو پتہ لگ گیا ہے، تو ہم بھی ان کو فالو کرتے رہیں گے، دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔